میرا یقین کریں بابا جان، میرے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے روتے ہوئے کامتے ہاتھ سر حسن افندی کے گھٹنوں پر رکھے۔ وہ اس وقت اپنی تکلیف بھلا چکی تھی۔ اسے بس اپنے بابا جان کو بتانا تھا کہ وہ برے کردار کی مالک نہیں۔ بابا جان، آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے، اس نے نم آواز میں کہہ کر باپ کو دیکھا، پر وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں بیوی، تم کہاں غلط ہو؟ بھائی غلط تو ہم ہیں جو تمہارا رشتہ ایک عزت دار گھرانے میں طے کرانے جا رہے تھے، پر تم تو عزت کے قابل ہی نہیں ہو۔ ہمتل افندی ڈرامائی انداز میں کہتی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ لالا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی، جو خود بھی شاکڈ ہو چکے تھے۔ ہاشم خان نے آج بھری محفل میں ان کے بیٹے کو منہ کے بل گرایا تھا۔ یہ گھاؤ ہر پچھلے گھاؤ سے زیادہ جان لیوا تھا۔ انہوں نے نفرت سے دور کھڑے ہاشم خان کو دیکھا، جس نے ان کے بیٹے کو اس حد تک لا چھوڑا تھا کہ وہ نفرت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے امتل، اس لڑکی کی رگوں میں دوڑتا خون ہی گندا ہے۔ جیسا اس کی ماں نے کیا، بیٹی بھی تو ویسے ہی کرے گی نا؟ بابا صاحب نے نفرت بھرے انداز سے کہا۔ ہاشم نے ایک سر نگاہ ان پر ڈالی۔ اچانک حسن افندی نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چلی جاؤ یہاں سے تم، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تو ناظرین نے روتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا جان، نہیں ہوں میں تمہارا باپ، مر گیا اسے تمہارا باپ، کوئی رشتہ نہیں تمہارا مجھ سے۔ ناظرین نے آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے الفاظ اس کے دل کو لہو لہو سے لت پت کر گئے تھے۔ ماں کے بعد تو اس کے بابا جان ہی اس کی زندگی بن گئے تھے، پر یہ کیسی ہوا چلی تھی کہ جس نے اس کے باپ کو اسے چھین لیا تھا، وہ ان کے بغیر کیسے رہ پائے گی؟ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اچانک بھیڑ سے غصے میں کانپتی آواز گونجی تھی۔ سب نے اس طرف دیکھا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا جمال آغا آگے بڑھا تھا۔ اس کی جیت کو ہاشم خان نے ایک لمحے میں ہار میں تبدیل کر لیا تھا، پر وہ اب کی بار اسے کسی بھی حال میں جیتنے نہیں دے گا، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔ اس کی بات پر ہاشم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ ہمتل افندی جلدی سے جمال آغا کی طرف بڑھی۔ جمال، چھوڑو، دفع کر اس بےہودہ لڑکی کو، یہ تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ نہیں، میں اس شخص کے ہاتھوں آج ہار نہیں مانوں گا۔ آپ ابھی سے کہیں کہ یہ نازلی کو طلاق دے۔ وہ پاگل سا ہو کر بولا۔ تبھی بابا صاحب اس کی طرف بڑھے۔ جمال، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ طلاق دو اسے، ابھی اور اسی وقت۔ جمال نے ہاشم کو کالر سے پکڑ کر چلایا تھا۔ ہاشم نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے جمال آغا، ورنہ میں… ہاشم نے اسے وارننگ دی تو وہ بولا، ورنہ کیا؟ کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ جمال آغا نے دھاڑ کر ہاشم کو دھکا دیا تو ہاشم لڑکھڑا کر سنبھلا، اور پھر اگلے ہی پل اس کا بھاری ہاتھ کا زوردار مکہ جمال آغا کے منہ پر پڑا تھا۔ تمہیں جب تک کوئی ڈوز نہ ملے تمہیں چین نہیں آتا جمال، ہاشم نے غرا کر کہا، جبکہ جمال آغا مکہ کھا کر زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ ہاشم کے بات پر لال چہرے کے ساتھ جھٹکے سے اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ آج شاید ہاشم کے ہاتھوں سے اس کا مرنے کا ارادہ تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ ہاشم کی طرف بڑھتا، حسن افندی کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ ہاشم خان، تم اپنی بیوی کو لے کر ہمارے سے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ منہ پھر کے سپاٹ سے انداز میں بولے، ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ جمال آغا نے نفرت سے ہاشم خان کو دیکھا۔ بابا صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹے کو تھام کر ریلیکس کرنا چاہا۔ ہاشم نے گھور کر اس سائیکو شخص کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر نکاح نامہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور ناظری کی طرف بڑھا، جو خاموشی سے سر جھکائے زمین پر بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اسے تھام کر اٹھایا تو وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے سہارے چلتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ شہزادی آج رخصت ہو رہی تھی اپنے شہزادے کے ساتھ، پر اس انداز میں کہ دنیا کے سامنے اس کا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ انہیں جاتے دیکھ کر سبھی لوگوں کی سرگوشیاں اونچیاں ہونے لگی۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ، تماشا اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی بے شرمی تو دیکھ لی ہوگی، انجوائے بھی ضرور کیا ہوگا، اب آپ سبھی کو اجازت ہے۔ ہمتل افندی زہریلے انداز میں باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔ ان کے الفاظ ہال سے باہر نکلتی نازلی کے دل میں چبھے تھے۔ مختلف باتیں کرتے مہمان وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے۔ تابعین نے دور ہوتے ہاشم اور نازلی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھا۔ جمال آغا کی نفرت بھری نگاہیں بھی انہی کا پیچھا کر رہی تھی۔ تابعین نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر آنکھ سے نکلا وہ واحد آنسو صاف کیا جو انہیں ایک ساتھ جاتے دیکھ کر اس کی درد بھری آنکھ سے چھلکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ تابعین کہاں چلی گئی؟ سب مہمان جا چکے تو ہمتل افندی کو بیٹی کا خیال آیا۔ انہوں نے سیڑھیاں چڑھتی تابعین کو پکارا، پر وہ انہیں اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ بابا صاحب بھی اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ جمال آغا تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔
اسے بڑی مشکل سے سنبھال کر وہ گاڑی تک لائے تھے۔ ان کے جاتے ہی امطل افندی اکیلے کھڑے حسن افندی کی طرف پلٹی۔ دیکھ لیا نا آپ نے حسن، جیسی ماں تھی ویسے ہی بیٹی بھی نکلی، بے حیا لڑکی۔ وہ تیکھے انداز میں کہہ کر مسکرائی تو حسن افندی بنا ان کی طرف دیکھے جھکے سر کے ساتھ وہاں سے لائبریری کی طرف بڑھنے لگے۔ امطل افندی نوکروں کو صفائی کا حکم دیتی بڑبڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کے جاتے ہی نوری روتی ہوئی نازلی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر ہتھیلی پر رکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ جانے اچھے لوگوں کے ساتھ قسمت ایسے کھیل کیوں کھیلتی ہے۔ ہاشم کی کار حسن ولا سے باہر کھڑی تھی۔ وہ نازلی کو تھام کر گاڑی تک لایا، خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سیاہ بکھرے بال چہرے سے پیچھے کیے اور پھر جیب سے رومال نکال کر نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اس پر باندھنے لگا۔ نازلی خاموشی سے آنسو بہاتی زمین کو گھو رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو روکا نہیں تھا۔ حسن ولا سے چھوٹی حویلی کے لیے کار نکلی۔ بیک سیٹ پر بیٹھے جمال آغا نے سرخ نظروں سے وہ منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ان کی کار آگے بڑھ گئی پر جمال آغا کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گردش کر رہا تھا۔ آج تو وہ نفرت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس قدر نفرت کی آخری منزل موت ہی ہوا کرتی ہے۔ ہاشم نے رومال باندھ کر اس کی ٹھوڑی کو تھام کر سے اس کا چہرہ اوپر کیا، پر نازلی نے پلکیں اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ ہاشم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کے کنارے پر لگا خون اب جم چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے۔ باتوں کے کھلاڑی ہاشم خان کو بھی اس وقت کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کو کیسے تسلی دے۔ اس کی اس حالت کی وجہ بھی تو وہ خود تھا۔ پھر کس منہ سے کہتا کہ تم رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ایک نظر خاموش بت سی بنی اس گڑیا پر ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ عشق ہو اور سکون ہو، عشق ہو اور سکون ہو، سنو صاحب ہوش میں تو ہو۔ تابین نے کمرے میں آ کر دھڑام سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور پھر چیخ کر روتی ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی، تکیا اور چادر اتار کر نیچے پھینکی۔ کیوں، کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ ہاں، اس نے چلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ تمہیں معلوم تھا نا نازلی کہ وہ شخص میرا سب کچھ ہے، وہ میرا تھا، پھر تم نے اسے مجھ سے کیوں چھین لیا؟ ہاں، وہ چبا کر پاگل ہونے والے انداز میں بولی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے ساری چیزیں اٹھا کر نیچے پھینکنے لگی۔ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نازلی، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تو، تم بہن تھی میری، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے گلدان اٹھا کر شیشے پر دے مارا، چھن کی آواز سے شیشہ ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ نفرت ہے مجھ سے تم سے نازلی، شدید نفرت۔ تم لوگ دیکھ لینا کہ تو تباہ ہوگے تم لوگ، میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنا چاہا تھا میں نے تمہیں ظالم انسان، تمہیں کیوں مجھ سے محبت نہ ہوئی؟ کیوں تمہیں اس نازلی سے محبت ہوگی؟ کیا تم مجھے مل جاتے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا؟ میرا دل یہ سب کیسے برداشت کر پائے گا؟ ہر سانس کے ساتھ میرے دل سے درد اٹھ رہا ہے، میرا دل درد کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ ہاشم خان، تم دیکھو تو ذرا کہ تم نے ایک محبت بھرے دل کو لہو لہان کر دیا۔ تم تو نازلی کو سنبھال لوگے پر میرے ٹکڑے کون سمیٹے گا؟ میں اپنا دکھ لے کر کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ خود سے ہی فریادیں کرتے مسلسل رو رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں اللہ پاک، میرا دل پھٹ رہا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں ملا، میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ اتنے سال میں نے اس شخص کا انتظار کیا، ایک امید تھی کہ وہ میرا ہو جائے گا، پر آج تو وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ آج تابین حضرت افندی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اتنے درد بھرے انداز میں رو رہی تھی کہ اگر وہ شخص اسے اس وقت دیکھ لیتا تو شاید اس کا پتھر دل پگھل جاتا، شاید کہ ایک پل کے لیے صحیح اسے اس دیوانی کی محبت کا احساس تو ہوتا۔ کتنا بڑا دکھ ہے نا کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کر چاہیں اور بدلے میں وہ آپ کو پاؤں کی دھول سمجھے۔ کوئی عقل رکھنے والا ہوتا تو پلٹ کر اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، پر یہ عشق کرنے والے اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا محبوب لاکھ برا کرے پر ان کا کمبخت دل اس کے خلاف ہرگز نہیں جاتا۔ کاش کہ میں اس دل کو نکال کر پھینک سکتی، کاش میں تم سے محبت نہ کرتی ہاشم خان، یا کاش وہ نازلی مر جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چن لیا۔ اس کی آواز نم تھی، اس کا انداز پاگل جنونی شخص جیسا تھا۔ وہ کبھی مظلوم سی تابین بن کر ہاشم سے فریاد کرتی تو کبھی نفرت سے پر لہجے میں نازلی سے مخاطب ہوتی، ایسے جیسے وہ دونوں اس کے سامنے موجود ہو۔
اس دیوانی کا اس قدر جنون جانے کیا رنگ لانے والا تھا۔ گاڑی خان ولا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک دو بار ساتھ بیٹھی نازلی پر نظر ڈالی پر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا اور وہ اتنی رسوائی سہ کر بھی ابھی تک زندہ تھی؟ بابا جان کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آتی تو وہ سوچتی کہ کاش وہ اپنے باپ کو سر جھکانے سے پہلے مر گئی ہوتی تو آج اس کی وجہ سے اس کے بابا جان کو اتنی ذلت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ وہ ہاتھوں پر نظر جمائے گہری سوچوں میں گم تھی۔ کتنے خوبصورت وہ دن تھے کہ جب میں بابا جان کے کندھے پر بیٹھ کر سارا دن ہنستی رہتی تھی، اپنی من چاہی خواہشوں کو پورا کرتی۔ ماں بابا سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ جب ماں کی ڈانٹ پر رونے لگتی تو بابا کے کندھے سے لگ کر آنسو بہاتی۔ بابا مجھے مناتے مناتے خوش کرتے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے، میری بات ابھی منہ میں ہوتی اور وہ پوری کر دیتے، اور آج میری ذات میرے بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ میرے بابا کا سر جھک گیا اور وہ بھی بھری محفل میں میں رسوا ہوئی اور میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ نہیں دیکھا گیا بابا کا جھکا سر، جس باپ نے ہمیشہ میرے آنسو پہنچے، آج میں ان کے آنسو کا سبب بنی تھی۔ میں نے ان کا سمان توڑا تھا، ان کے دل کو توڑا۔ میری ذات ریزہ ریزہ ہو گئی، میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ میں ان کی نظروں میں گر گئی، میں قطرہ قطرہ پگھل گئی، میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے خان ولا کے پورچ میں رکی۔ ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ بے جان گڑیا لگ رہی تھی۔ کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا پر ہاشم کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر کار سے باہر نکلا اور گھوم کر نازلی کی طرف آیا۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ وہ گھر میں سب کو منا کر نازلی کو شہزادیوں جیسی آن بان کے ساتھ رخصت کروا کر گھر لے کر آئے گا، پر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمیشہ زندگی ہمارے پلانز کے مطابق تو نہیں چلا کرتی نا۔ اس نے دروازہ کھول کر نازلی کا ہاتھ تھام کر اسے کار سے باہر نکالا تو نازلی نے خالی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ چلو گھر آ چکا ہے، وہ نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے بولا۔ اسے وہ جھیل جیسی نیلی آنکھیں یوں خالی اور ویران اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاشم کی سیاہ آنکھیں ان نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پلکیں جھپکا کر زمین کو گھورنے لگی تو ہاشم نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر نازلی کا ہاتھ تھام کر روشنی سے جگمگ کرتے شیش محل میں داخل ہوا۔ نازلی خاموشی سے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اسے لے کر ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ اس کا روم تھا، وہی کمرہ جس میں نکاح والے دن وہ نازلی کو بٹھا کر گیا تھا۔ نازلی جھکے سر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ہاشم نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو نازلی کتنے ہی پل گمسم بیٹھی رہی۔ پھر نظر اٹھا کر اس نے کمرے کو دیکھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ نکاح سے لے کر اب تک کے تمام لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نظر جھکا کر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی ایک دم زور زور سے رونے لگی۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، اس کے سبھی اپنوں کو اس شخص نے چھین لیا تھا۔ اس بات پر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر ہاشم دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر جلدی سے نازلی کی طرف بڑھا۔ پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو نازلی نے نم گلابی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہیں اس سب کی وجہ، صرف آپ۔ اسے دھکا دے کر وہ چیخ کر بولی۔ اس شخص کو دیکھ کر دل میں دبا دکھ غصے کی صورت میں باہر آنے لگا۔ نازلی پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میری دنیا کو تباہ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میں ریلیکس رہوں؟ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا وہ اچھا نہیں کیا، اب میں بھی آپ کو چین سے نہیں جینے دوں گی۔ اس نے ہاشم کو دیکھ کر نفرت سے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا۔ ہاشم نے نہ سمجھی اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل وہ گلدان اڑتا ہوا ہاشم کی طرف آیا۔ وہ شوق سے نکل کر ایک دم سائڈ پر ہوا اور گلدان اور ٹھا کی آواز کے ساتھ زمین پر ٹوٹ کر گرا تھا۔ اگر وہ فوراً سامنے سے نہ ہٹتا تو وہ اس کا سر ضرور پھوڑ ڈالتا۔ ہاشم نے جلدی سے سنبھل کر اسے دیکھا اور بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جو کچھ ہوا ہے نا میں اس کی خوشی منا رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی اور پھر نظر دوڑائی کہ کوئی اور چیز اٹھا کر اسے دے مارے۔ اس کی نظر پانی سے بھرے گلاس پر گئی جو کچھ پل پہلے وہ لے کر آیا تھا۔ ہاشم نے اس کی سوچ جان کر جلدی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ آج ہی کے دن اس کی بیگم اسے اوپر کی طرف رخصت کر دے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑائی کو خوب انجوائے کرتا، پر اس وقت جو سچویشن تھی وہ بہت سیریس قسم کی تھی۔ دیکھو نازلی، میری بات سنو۔ نام مت لیں آپ میرا، اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔
گلاس سے نظریں ہٹا کر وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، یار میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا پر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر نازلی کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ میرے مجرم ہیں آپ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ نم آواز میں کہتی وہیں زمین پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی تو ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اپنی دکھتی آنکھوں کو دیکھا اور پھر تھکا سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھ سے میرے اپنے چھین لیے، میں اکیلی رہ گئی ہوں اب، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور ہاشم اس کے پاس بیٹھا خاموشی سے اس کا سر تھام کر اپنے سینے سے لگانے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مدھم آواز میں بولا۔ میں مر کر بھی اب تابین آپ ہی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، اور بڑی ماما وہ تو کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس نے جیسے ہاشم کی بات سنی نہ تھی، وہ روتی ہوئی بس اپنی ہی باتیں بول رہی تھی۔ اور بابا جان، میرے بابا جان نے مجھ سے باپ کہنے کا حق چھین لیا، میں کیسے رہوں گی اپنے بابا جان کے بغیر؟ آپ کی محبت نے مجھ سے میرے بابا جان کو چھین لیا، کیوں کیا آپ نے یہ سب، کیوں؟ اس کے آنسو ٹوٹ کر ہاشم کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ آئی ایم سوری نازلی، وہ آہستہ آواز میں بولا تو نازلی کی باتوں سے اس کے دل میں چبن سی ہونے لگی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے سینے سے لگی اس کی شکایت اسی سے کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری نازلی، پلیز ریلیکس، ہاشم نے نرمی سے کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور پھر خاموشی سے اس کی شکایتیں سننے لگا۔ ہر شکایت کے جواب میں بس وہ سوری کہتا رہا۔ نازلی نے شاید ایک بار بھی اس کا سوری کہنا نہ سنا تھا۔ وہ اپنے دکھ میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اسے ہوش نہ تھا کہ وہ مغرور شہزادہ نہ جانے کتنی بار اس سے سوری کر چکا تھا۔ یوں معافی مانگنا، جھک جانا اس شہزادے کی فطرت میں نہ تھا، پر آج وہ جھک رہا تھا، وہ اپنی غلطیوں کو مان رہا تھا، صرف اپنی شہزادی کی خاطر۔ پھر جانے کتنا وقت گزرا، وہ کہتی رہی اور وہ سنتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوگی تو ہاشم نے سر نیچے کر کے اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اب بند ہو چکی تھی، وہ شاید تھک ہار کر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ آج اس معصوم جان پر تھوڑا ظلم بھی تو نہیں ہوا تھا؟ جب وہ تمام لمحے ہاشم کی نظروں کے سامنے سے گزرتے تو اس کا دل دکھنے لگتا۔ وہ کتنے ہی پل اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ آج اس کے کتنے قریب تھی، پر اس قدر قریب ہوتے ہوئے بھی یہ حالات ان کے بیچ میلوں کا فاصلہ کھینچ لائے تھے۔ اس کی وہ گڑیا اس وقت ہوش میں نہ تھی، اگر ہوتی تو یوں اس کی باہوں کے حصار میں نہ ہوتی۔ ہاشم نے آگے ہاتھ بڑھا کر نیلی آنکھوں پر سایہ فکن گھنی پلکوں کو آہستہ سے چھوا تھا۔ جانے وہ اسے اتنی اچھی کیوں لگتی تھی؟ آج تک وہ اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ بس اسے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ پاک نے دنیا جہان کی محبت اس کے دل میں بھر دی تھی، صرف اور صرف اس ایک لڑکی کے لیے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی بے رخی کے باوجود کبھی ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہاشم خان کے دل میں اس کی محبت کم ہوتی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ معصوم لڑکی اس کی رگوں میں بہتے خون کی طرح شامل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ آج وہ لڑکی اس سے دور بھاگتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، پر پھر بھی اس کے پاگل دل کا یہ عالم تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ بن کر دوڑتا۔ پر اگر کبھی ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے اسے ایک محبت بھری نظر سے دیکھ لیا یا وہ اس سے محبت کرنے لگی تو پھر تو نہ جانے اس دیوانے کا کیا عالم ہوگا۔ نازلی نے نیند میں ہچکی بھری تو ہاشم چونکا اور پھر ہاتھ پیچھے کر کے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گیا۔ اسے آہستہ سے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا اور پھر جا کر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ باکس کھول کر اس نے روئی پر ڈیٹول لگا کر اس کے لبوں کے کنارے جمع خون نرمی سے صاف کیا اور پھر آہستہ سے اس کی کلائی تھامی۔ چند جو چوڑیاں کلائی میں رہ گئی تھی انہیں پیچھے کرتا وہ اس کے زخم صاف کرنے لگا اور پھر اس پر دوائی لگا کر اس نے ڈریسنگ کی۔ باکس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر جمی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے کانوں میں پہنے جھمکے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور پھر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں تھپڑ کے نشان اسے نظر آ رہے تھے۔ وہ نرمی سے نازلی کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، پر وہ وہیں بیٹھا اس کی حسین صورت کو تکتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد وہ کان جیسی لڑکی خوابوں سے نکل کر اس کی نظروں کے سامنے تھی، پھر وہ کیسے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیتا؟
اگر کسی کو محبت کرنا سیکھنی ہے تو وہ ہاشم خان سے سیکھے کہ محبوب چاہے کچھ بھی کرے، عاشق کا کام ہے اسے ہر پل چاہتے رہنا، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھنا، اس کے ناز نخرے برداشت کرنا اور اس پر اپنا آپ وار دینا۔ دوسری طرف محبت کے لٹ جانے کا ماتم کرتی تابین جب جی بھر کر رو چکی تو آہستہ سے سر اٹھا کر لال آنکھوں سے سامنے دیکھا اور پھر ایک جنونی انداز میں ایک جھٹکے سے اٹھی، سامنے پڑے شیشے کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اگلے ہی پل زور سے اسے اپنی بائیں کلائی پر پھیر دیا۔ اس کی رگوں کے کٹتے ہی خون تیزی سے بہہ کر فرش کو لال کرتا چلا گیا۔ تابین نے وہ ٹکڑا پھینکا اور پھر سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، اس کی کلائی سے نکلتا خون بیڈ کو لال کر رہا تھا، جبکہ تابین کی دھندلی ہوتی آنکھوں کے سامنے ہاشم اور نازلی کے ایک ساتھ جانے کا منظر بار بار آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ جیسے کسی نے ان پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ آخر اس کی درد میں ڈوبی آنکھیں آہستہ آہستہ مکمل بند۔ کاش تم سمجھ پاتے، کاش تم سمجھ پاتے کہ زندگی تم ہی تو ہو۔ ہاشم نے اس کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا کر پردے پیچھے کیے تو آسمان کا سینہ چیرتی سورج کی ننھی ننھی سی کرنیں، سنہری کرنیں چھن کر کھڑکی سے ہوتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاشم نے ایک نظر لان کو دیکھا۔ لان میں لگے پھول ہلکی ہوا سے جھوم رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ آج اس سمے جیسے خان ولا کی ہر ایک چیز خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آج اس شیش محل کو اس کی ملکہ جو مل گئی تھی۔ ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی، وہ تمام رات سویا نہیں تھا۔ سوتی ہوئی نازلی کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا تھا۔ تھکان کا اسے کوئی احساس نہ تھا، بس اس لڑکی کی موجودگی کا خوبصورت احساس اس کے ہر احساس پر بھاری ہو چکا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ بیڈ کی طرف آیا تو وہ خوبصورت نیلی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ بیڈ پر لیٹی وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال تکیہ پر پھیلے تھے، گھنی پلکوں کی جھالر گالوں پر سایہ کر رہی تھی۔ گلابی چہرہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ ہاشم کتنے ہی پل اسے دیکھے گیا اور پھر سیاہ آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹا کر پلٹ کر الماری کی طرف بڑھا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ نازلی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے دروازہ بند کرتا دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ فریش ہو کر چینج کر لے۔ جب تک نازلی کوئی سنبھل نہیں جاتی تب تک اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا اور پھر چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو ہاتھ سے جھاڑا اور پھر برش اٹھا کر پھیرنے لگا، خود پر پرفیوم سپرے کیا اور پھر ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر فون پک اپ کیا۔ ہیلو۔ ہاشم کے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے اسفی بول پڑا، موبائل کہاں ہے تمہارا بھائی؟ کب سے کال کر رہا ہوں، تمہارا نمبر بند جا رہا ہے۔ ہاں وہ تو میں نے توڑ دیا یار، ہاشم نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہاں بالکل، غصے میں تو مہینے میں تم 2-3 موبائل ضرور توڑتے ہو، اور اگر یہی حال رہا نا تو اب تک تم نے جو جتنا پیسہ کمایا ہے وہ سارا موبائل خریدنے میں ہی ضائع ہو جائے گا ہاشم خان، اس لیے سدھر جاؤ، اسفر نے غصے سے کہا۔ اس کی بات پر ہاشم ہنسنے لگا۔ سدھر تو میں گیا ہوں یار، ویسے تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تمہارا سدھر جانا ناممکن ہے، اور آس پاس سے مختلف خبریں سننے کو مل رہی ہیں، کتنی سچائی ہے ان میں بتاؤ مجھے؟ سب کچھ سچ ہے میرے بھائی، ہاشم نے ایک لمبی سانس بھر کر کہا۔ ہاشم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تم جانتے ہو نا۔ آئی نو اسفی، پر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہاشم پیشانی مسل کر ایک دم خاموش ہوا تھا۔ اچھا چلو پریشان مت ہو، بھابھی کا خیال رکھنا، میں تم سے جلد ہی ملنے آؤں گا۔ اسفی اس کی پریشانی دیکھ کر نرمی سے بولا، پھر 2-4 باتیں کر کے ہاشم نے فون رکھ دیا تھا۔ واپس پلٹ کر وہ صوفے پر بیٹھا، کوہنی گھٹنے پر ٹکا کر بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھ کر وہ گہری سوچی میں گم ہو گیا تھا۔ صاحب جوس آپ کے لیے۔ امجد بابا کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ خاموشی سے جوس ٹیبل پر رکھ کر جانے لگے تو ہاشم نے ان کی پشت کو دیکھا۔ جب ان کا نکاح ہوا تھا تب امجد بابا گاؤں گئے تھے، اب گھر میں ایک لڑکی کی موجودگی پر جانے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہاشم ان کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے انہیں نازلی کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا۔ امجد بابا بات سنیے، اندر وہ جو لڑکی ہے نا وہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر مدھم آواز میں بولا تو امجد بابا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ آپ اگر نہ بھی بتاتے تو میں سمجھ گیا تھا صاحب۔
وہ ہاشم کو کافی عرصے سے جانتے تھے. آج تک انہوں نے اس میں کوئی بھی بری عادت نہیں دیکھی تھی، نہ ہی آج سے پہلے وہ کسی لڑکی کو خان ویلا لایا تھا. اب اگر وہ ایک لڑکی کو اتنے حق سے اپنے گھر لایا تھا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی کوئی قریبی ہستی ہوگی. مبارک ہو آپ کو صاحب، وہ مسکرا کر بولے تو جواب میں ہاشم نے بھی مسکرا کر سر ہلایا. صاحب کیا ناشتہ لے آؤں آپ لوگوں کے لیے؟ ان کے پوچھنے پر ہاشم بے ساختہ مسکرایا تھا. آج تک وہ اکیلا رہا تھا، پر آج اس کی ہم سفر، اس کے وجود کا حصہ اس کے ساتھ تھی. اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی تنہائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ گڑیا موجود تھی. امجد بابا کو ناشتہ لانے کا کہہ کر وہ جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگا. امجد بابا اتنے کام کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اب نازلی بھی یہاں موجود تھی تو اس کے لیے اسے کوئی فیمیل کام کرنے والی رکھنی تھی تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں نازلی کا خیال رکھ سکے. وہ سوچنے لگا کہ داور کو کال کر کے گاؤں سے ہی کسی کام والی کو بلائے جو بھروسے مند ہو. بابا ناشتے کی ٹرے لے کر آئے تو ہاشم اٹھ کھڑا ہوا. ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. ٹرے اس نے ٹیبل پر رکھی اور پھر بیڈ کی طرف بڑھا. نازلی، اس نے مدھم آواز میں پکارا، پر دوسری طرف وہ اسی پوزیشن میں پڑی رہی. اس کی دوسری پکار پر بھی جب وہ نہ بولی تو ہاشم نے اس کا بازو ہلایا. ہاتھ اس کے بازو سے جیسے ہی ٹکرایا تو ہاشم کو ایسے لگا جیسے اس نے کسی جلتے ہوئے تندور کو چھو لیا ہو. اس نے پریشانی سے نازلی کا ماتھا چھوا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی. اوہ نازلی، اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ ہاشم نے فکر مندی سے اس کا گال تھپکا، پر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی. اف یار، اتنا تیز بخار ہے اسے. اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے بولا. وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچنے لگا، پر اس کا لباس، اس لباس میں اسے کیسے لے کر جاتا؟ پر اس وقت یہاں نازلی کے کپڑے تھے اور نہ ہی وہ ہوش میں تھی کہ چینج کر پاتی. ہاشم نے جلدی سے الماری سے اپنی بلیک شال نکالی، نازلی کو تھام کر بٹھایا، اس کا بھاری دوپٹہ اس ایک طرف کیا اور پھر اس کے بال ہاتھ سے ٹھیک کر کے وہ بلیک شال اس کے گرد اچھے سے لپیٹی. نازلی کا سر اس کے کندھوں سے ٹکا تھا. اس کی حالت دیکھ کر ہاشم بے حد پریشان ہو گیا تھا. اس نے نازلی کا چہرہ دیکھا جو بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا. اگلے ہی پل اس نے جلدی سے بازو میں اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا. امجد بابا، آپ آ کر گاڑی کا دروازہ کھولیں، جلدی کریں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اسے. وہ جلدی سے بولا تو امجد بابا جلدی سے باہر کی طرف بڑھے. ہاشم ایک نظر اپنے کندھے سے لگی نازلی پر ڈال کر ان کے پیچھے تیزی سے بڑھا تھا. امجد بابا نے دروازہ کھولا تو ہاشم نے نازلی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، اس کا سر ٹھیک کیا اور پھر دروازہ بند کر کے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. ان کی کار گھر سے نکلی تو اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی. ڈرائیونگ کرتے وہ تھوڑی دیر بعد نازلی پر ایک فکر مند سی نگاہ بھی ضرور ڈال لیتا تھا. صاحب آؤ نا تم بھی تماشا دیکھو عشق کے مجرم کا. پھر کون لوٹے گا عشق میں، پھر کون کرے گا محبت ایسی. امتل افندی ناشتہ کے لیے ٹیبل پر بیٹھی تھی. حسن افندی ابھی تک لائبریری میں بند تھے. امتل افندی کو ان کی اتنی فکر نہ تھی، بس ان کا اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی. نورو کو دیکھ کر وہ بولی، جاؤ نوری، تابین کو بلا کر لاؤ. نورین کی بات سن کر کمرے سے وہاں سے نکلی. مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آئی. کتنے پل نازلی کے کمرے کے سامنے کھڑی رہی. نازلی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے. رات کا منظر یاد کر کے نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. امتل افندی اور حسن افندی نے اس کی نازلی باجی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. کیا تھا اگر وہ ایک بار ان کی بات سن لیتے. اب اپنے آنسو صاف کر کے وہ تابین کے کمرے کی طرف بڑھی اور اسے پکارا، تابین بی بی. اس نے دروازے پر دستک دی، پھر جواب کا انتظار کرتی رہی، پر کوئی جواب نہ آیا. اس نے دوسری بار دستک دی، مگر پھر بھی اندر سے خاموشی نہ ٹوٹی. نوری نے ڈور ناب گھمائی، پر دروازہ لاک تھا. جب زور سے دستک دینے پر تابین نے دروازہ نہ کھولا تو وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی. بیگم صاحبہ، وہ تابین بی بی دروازہ نہیں کھول رہی. میں نے بہت بار دستک دی پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی. نوری نے ہانپتی آواز میں بتایا تو امتل افندی کے ہاتھ سے بریڈ چھوٹ کر میز پر گرا تھا. انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. اڑے حواس کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی، جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی. ان کے پاس تابین کے روم کی ڈپلیکیٹ چابی تھی. چابی لے کر وہ کمرے کی طرف بڑھی. پریشان سی نوری بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی. انہوں نے جلدی سے لاک میں چابی گھما کر دروازہ کھولا. دروازہ پورا کھل گیا اور پھر جو منظر امتل افندی کی آنکھوں نے دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا. کمرہ اوپر نیچے ہوا تھا، پر ان کی نظر فرش پر ٹھہرے خون پر جم گئی. ہر طرف خون ہی خون تھا. خوف سے پر نگاہیں جب بیڈ پر گئی تو ان کی بیٹی بت بنی لیٹی تھی. اس کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی. تابین! امتل افندی چیخ کر تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی.
تابین کی بند آنکھیں اس کی کلائی کو دیکھ کر ان کا دل لرز اٹھا. ان کی پیاری بیٹی یہ کس حال میں پہنچ گئی تھی؟ تابین، میری بچی، میری بیٹی. انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر روتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے اپنی ساڑی کا پلو تھام کر تابین کی کلائی پر زور سے رکھا. وہ خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پر بیڈ کی لال چادر دیکھ کر ان کا دل پھٹنے لگا. ان کی بیٹی کے جسم سے بے تحاشا خون نکل چکا تھا. اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا. وہ دیوانی تمام باتوں سے بے نیاز آنکھیں بند کیے پڑی تھی. نوری، جاؤ جلدی سے حسن کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو. ان کی بات سن کر نوری تو سر پٹ وہاں سے بھاگی تھی. تابین، میری گڑیا، آنکھیں کھولو، دیکھو اپنی ماما کو، دیکھو تابین. تابین کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، جیسے جسم سے سارا خون نچڑ چکا ہو. ان کی ساڑی کا پلو لال ہوتا، ان کا ہاتھ بھی خون میں لت پت کر گیا تھا. انہوں نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے خوف بھری آنکھوں سے دیکھا جو ان کی لاڈلی بیٹے کے خون سے بھرا تھا. تابین، اپنی ماما کو مت ستاؤ بیٹا، اٹھ جاؤ گڑیا، ایک بار اٹھ جاؤ، پھر تم جو چاہو گی وہی ہوگا. بس ایک بار اٹھ کر اپنی ماما کو دیکھو. وہ پاگل کی طرح اس کے چہرے کو چھوتے بول رہی تھی. ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا. اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مغرور سی امتل افندی تھی جو اپنی ناک پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. پر اس وقت ان کا حال دیکھنے لائق تھا. اگر کوئی اس وقت انہیں اس حال میں دیکھ لیتا تو ترس کھائے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اس وقت وہ بس ایک مجبور ماں تھی جنہیں اپنی بیٹی کی حالت رلا رہی تھی. حسن افندی بھی حواس باختہ سے بھاگے بھاگے آئے. وہ ساری رات سو نہیں پائے تھے. نازلی کی اس حرکت انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب تابین کی حالت دیکھ کر ان کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دینے لگی. کیا وہ اس قدر بد نصیب تھے کہ اوپر نیچے وہ اپنی دونوں اولادوں کو کھو دینے والے تھے؟ حسن، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا نا تو میں اس کمینی کو نہیں چھوڑوں گی. سنا آپ نے؟ میں اس نازلی کو زندہ جلا ڈالوں گی اگر میری تابین کو کچھ بھی ہوا تو. وہ زخمی شیرنی کی طرح غرا کر بولی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، اس سب سے نازلی کا کیا تعلق؟ حسن افندی خود پر قابو پا کر بولے اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر تابین کی سانسیں چیک کرنے لگے. اس پاگل عورت کی باتوں میں وقت ضائع کر کے وہ اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتے تھے. حسن افندی نے اس کی نبض چیک کر کے ایک لمبی سانس کھینچی. تابین کی نبض ابھی چل رہی تھی، مگر بہت ہی مدھم. عشق کی حد تک چاہتی ہے تابین اس ہاشم خان کو جسے آپ کی بیٹی نے چھین لیا سے. سنا آپ نے؟ وہ چلا کر دبنگ آواز میں بولی. ان کی بات سن کر حسن افندی شاک رہ گئے تھے. تابین ہاشم خان سے محبت کرتی ہے؟ تو رات جو ہوا اس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ حال کیا تھا. حسن افندی اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے. وہ کرتے تو کیا کرتے، انہیں آگے کا ہر رستہ بند ہوتا نظر آ رہا تھا. پر اس وقت کچھ اور سوچنے کا وقت نہیں تھا. انہیں تابین کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا. امتل افندی کے زور زور سے رونے پر وہ چونک کر تابین کے لٹھے کی طرح سفید پڑتے چہرے کو دیکھنے لگے اور پھر جلدی سے چادر سے تھوڑا کپڑا پھاڑ کر تابین کی کلائی پر باندھنے لگے. وہ اس ظالم محبت کی خاطر زنیرہ کی طرح اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے. وہ تابین کو کھونے سے ڈر رہے تھے. اور نازلی، اس کا کیا اسے اپنے ہاتھوں سے اس گھر سے نکالتے وقت انہیں ایک بار بھی زنیرہ کی یاد نہ آئی کہ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونے دیتی؟ کیا وہ اپنی گڑیا کو یوں بھری محفل میں ان کے ہاتھوں مار کھانے دیتی؟ پر سارا دکھ ہی تو اسی بات ہے کہ نازلی کی ماں نہیں تھی، ورنہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ہرگز نہ ہوتا. اس کا باپ تو موجود تھا نا، پر باپ کی آنکھوں پر تو پٹی بن چکی تھی. انہوں نے اس معصوم کو بولنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک مجرم قرار دے کر سزا سنا دی تھی. یہ سب کچھ اس نازلی کی وجہ سے ہوا ہے حسن. چھین لیا اس نے میری بیٹی سے اس شخص کو، بالکل اپنی ماں کی طرح. اب دیکھیں میری لاڈلی کو اس حال میں لا چھوڑا ہے کہ آپ کی بد کردار بیٹی نے. امتل افندی نفرت سے بول رہی تھی. بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہ آئی، نہ ہی زنیرہ کے لیے اور نہ نازلی کے لیے. ان کی بات پر حسن افندی نے غصے بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر تابین کو اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے. نوری، ڈرائیور سے کہو کہ جلدی گاڑی نکالے. وہ تیزی سے کہتے سیڑھیاں اترے تھے. امتل افندی آنسو بہاتی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی. حسن، میری بیٹی بچ تو جائے گی نا؟ ہاں، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم پریشان مت ہو. حسن افندی نے دکھ ضبط کرتے جواب دیا. دکھ ان کی رگ رگ میں اتر چکا تھا. رات ایک بیٹی کے غم نے انہیں چور کیا تھا اور اب دوسری بیٹی کا غم ان کی جان کو کھا رہا تھا. کتنے بد نصیب باپ تھے وہ، ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکے اور دوسری کو قسمت ان سے چھیننے کے در پہ تھی. ان کی کار ہاسپٹل کے سامنے رکی تو تابین کو ICU میں لے جایا گیا. امتل اور حسن افندی وہیں باہر بیٹھے بیٹی کی زندگی کی دعائیں کرنے لگے.
ہاسپٹل کا سرد ماحول ان کی سانسوں کو مدھم کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور بولے، کیسی ہے میری بیٹی؟ دیکھیں میڈم، خون بہت بہہ چکا ہے، بس آپ لوگ دعا کریں کہ وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا تو امتلا افندی روتی ہوئی حسن کی طرف پلٹی۔ دیکھا آپ نے، اس منحوس کی وجہ سے میری بیٹی اس حال میں ہے۔ میری بیٹی سے اس کی محبت چھین کر اسے موت کے در پر لا کھڑا کیا ہے اس لڑکی نے۔ میری بات لکھ کے رکھ لے حسن، اگر تعبیر کو کچھ بھی ہوا تو اس نازلی کو میں دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گی۔ امتلا افندی اس کی ہستی مٹا دے گی، سمجھے آپ؟ وہ جنونی انداز میں کہتی بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ حسن افندی تو بت بنے کھڑے تھے۔ وہ بھی تو تابین کی زندگی چاہتے تھے، پر نازلی کے لیے امتلا افندی کے الفاظ ان کا دل دھڑکا گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر تابین کو کچھ بھی ہوا تو وہ عورت اپنی کہی باتیں سچ کر دکھائے گی۔ تابین کو اگر کچھ ہوا تو وہ نازلی کو بھی زندہ نہیں رہنے دے گی۔ حسن افندی نازلی کو اپنی زندگی سے تو نکال چکے تھے، پر وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ گم سم سے بینچ پر بیٹھ کر پھر تابین کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔